UIFA کے رہنما حافظ عبداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حافظ صاحب بہت شکریہ سر، ARY کو آپ نے وقت دیا۔ آپ کی جماعت نے دھاندلی کی متعدد بار شکایت کی، آپ نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور اب کمشنر راولپنڈی کی جانب سے ایک اعترافی بیان سامنے آ گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 70 ہزار کی لیڈ کو ہم نے شکست میں بدلا ہے۔ سر کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ بات تو ماننی چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے موقف کی تائید ہو گئی کہ مولانا صاحب نے کہا کہ مجموعی الیکشن پورے ملک میں دھاندلی زدہ اور جرلو الیکشن تھا۔ آج مولانا صاحب کے موقف کی تائید پنڈی کے کمشنر لیاقت علی چٹا نے کی کہ میں نے جو جیتا ہوا تھا ان کو ہروایا، جو ہارے ہوئے تھے ان کو جتوایا اور مجھ پر پریشر تھا۔ تو کمشنر صاحب نے بہت بڑی ایمانداری اور غیرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں تو سب سے پہلے تمام RO DRO پورے ملک کی جہاں جہاں انہوں نے دھاندلی کی ہے وہ کمشنر صاحب کی ہمت اور غیرت کو فالو کر کے اعلان کرے کہ کس کو جتوایا کس کو ہروایا۔ دوسری بات یہ کہ کمشنر صاحب یہ بھی بتائیے کہ کمشنر صاحب پر پریشر کس کا تھا کہ فلان کو جتواؤ اور فلان کو ہرواؤ، وہ بتائیے وہ طاقت کون سی تھی جو آپ کو اس بے ایمانی اور بددیانتی پر آپ کو مجبور کیا، وہ طاقت کون سی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر لیاقت علی چٹا کی اسٹیٹمنٹ کو بنیاد بنا کر میں تو یہ کہتا ہوں کہ پورے ملک میں جرلو الیکشن ہوا ہے، لہذا اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے اور نئے الیکشن کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ اور PMLN میں اگر واقعی جمہوریت اور پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی پارٹیوں میں جمہوریت کی ذرا برابر بھی اندر دل میں احساس ہے تو سب اس دھاندلی کے خلاف آواز اٹھائیے کہ ملک میں دھاندلی زدہ الیکشن، لہذا ہم حکومت نہیں بنائیں گے، نہ ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے۔ جمعیت علماء اسلام تو پہلے اعلان کر چکا ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہے اور یہ تو میری حافظ ذاتی صاحب اب رائے ہے جب کہ کہ آپ اس کے ملک میں موقف کی دوبارہ تائید الیکشن ہو گئی ہے تو پھر کیا آپ احتجاجی سیاست ہی کنٹینیو رکھیں گے یا پھر عدالتوں کی طرف بھی جائیں گے؟ نو، ہم دیکھیں نا، ہم عدالتوں کی طرف 5 سال وہاں دھکے کھائیں گے، وہاں دھکے کھانے کے لیے جاؤں گا۔ ہمیں کسی ادارے پر بھی اعتماد نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے اس وقت پریس کانفرنس میں بھی کہا ہم عوام کے پاس جائیں گے، کیونکہ اقتدار میں پہنچانا یہ بھی عوام، وہ راستہ عوام سے آتا ہے، اقتدار سے نکلنا یہ راستہ بھی عوام سے آتا ہے۔ لیکن ادھر عوام اور عوام کے ووٹ کہاں پڑے، لیکن جتوانے والے کون ہیں، ہروانے والے کون ہیں؟ لیکن حافظ صاحب ظاہر ہے الیکشن کالعدم کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ تو عدالتیں ہی کریں گی نا۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں عدالت سوموٹو لے۔ پورا ملک آپ کا اضطراب کا شکار ہے۔ پورا ملک سیاسی عدم استحکام پہلے سے بڑھ چکی ہے، معاشی عدم استحکام میں اضافہ ہوا ہے۔ اس الیکشن سے آپ کے خیال میں سیاسی استحکام آئے گا یا اس سے جمہوری اور معاشی استحکام آئے گا؟ کیا اس سے پارلیمنٹ سپریمیسی ثابت ہوگی؟ اس سے تو امریت اور مضبوط ہوگی اور مضبوط ہوئی ہے اور جمہوریت کمزور سے کمزور تر ہو چکی ہے۔ اس میں تو طاقت کا قانون اور سپریم ہوا اور دولت کا قانون بالادست ثابت ہوا ہے۔ اس الیکشن سے جمہوریت تو کمزور ہوئی ہے۔ اچھا حافظ صاحب، پھر یہ بتائیے کہ کیا یہ جو راولپنڈی کی جو 7 قومی نشستیں ہیں، کیا ان پہ ہی آپ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں یا پھر اوور آل آپ چاہ رہے ہیں کہ معاملات پھر ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں یہ کمشنر صاحب تو 20-21 گریڈ کا آفیسر ہے، یہ بیچارہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہوا ہے۔ ان کی احساس، ان کی غیرت جاگ چکا ہے کہ میں خودکشی کرنے کے لیے تیار تھا صبح نماز پڑھ کے، لیکن خودکشی نہ کر کے اس لیے کہ میں ذرا سچ قوم کو بتا دوں، انہوں نے اپنے آپ کو پھانسی کے لیے پیش کیا کہ کچہری چوک پہ مجھے پھانسی دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذمہ دار آفیسر اس ڈسٹرکٹ کا جو اگر دارالحکومت نہیں ہے اسلام آباد تو دارالحکومت کی پڑوس میں تو ہے، جڑواں شہر تو ہے، جب وہاں یہ کچھ ہو رہا ہے تو آپ کے خیال میں بلوچستان میں کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا؟ خیبر پختونخوا میں کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا؟ اور پنجاب میں کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا؟ سندھ میں کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا؟
दो पार्टियां कहती है कि इलेक्शन साफ और शफाफ है, बाकी पूरी जितनी भी सियासी पॉलिटिक्स लश्कर है वो सारे कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन में धांधली हुई है। अब दो पार्टियों की बात मानी जाती है, ये सुहाने पे सुहागा है। ये मुल्क के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा कमिश्नर साहब का स्टेटमेंट। लिहाजा मैं कहता हूं कि पूरे मुल्क में दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। तो हाफिज साहब, आप समझते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी का ये एतराफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं उसके बाद मुल्क में नए इंतखाबात की राह हमवार होगी? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं, लेकिन कमिश्नर साहब ये भी बता दे कि आप पर प्रेशर किसका था? सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का था या किसी और कुव्वत की भी प्रेशर किया? वो भी बता दे ना। वैसे तो उन्होंने अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश किया, जब कुर्बानी के लिए पेश किया वो ताकत भी बता दे जिसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मजबूर किया और उन्होंने आपको मजबूर किया। वो कौन था जो आप खुदकशी करने पे मजबूर हो गए? ये तो कोई जोरावर ताकत होगी ना। तो इसलिए पूरे मुल्क में यही कुछ हुआ है, लिहाजा दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है। और हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, मुस्तफा नवाज खोखर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन हाफिज हमदुल्ला साहब, अब सूरत हाल कुछ ऐसी बन रही है कि इससे पहले भी लोग आवाज उठा रहे थे और अब तो ये तमाम तर एतराफ जो है वो सामने आ गया है। खास तौर पे सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझसे ये काम सरजद हुआ है और मैंने अपने मातहतों को कहा है, उन्होंने तो जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे भी डाली है। तो हम तो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, तो मौलाना साहब ने भी कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुके हैं, लिहाजा वो मुस्तफी हो जाए, उसकी बैठने की जरूरत क्या है अभी? तो जब ये सब कुछ हुआ है, बल्कि उन्होंने कहा कि मुझ समेत चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया, किसी और बड़े इदारे के सरबराह का भी नाम लिया, इन सबको सजा दी जाए। तो वो बता देना कि उन्होंने आपको क्या क्या कहा और क्या कुछ कहा, कि किसको हरवाना है, क्यों हरवाना है, किसको जितवाना है, क्यों जितवाना है। तो हाफिज साहब, एक ब्यूरोक्रेट का ये एतराफ आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था या फिर ये एक पूरी मूवी थी? मैं कहता हूं कि ये पूरी फिल्म, पूरी स्टोरी, पूरी कहानी का एक ट्रेलर था। इसके बाद असल स्टोरी तो अभी बाद में आएगी। तो जब पिंडी का कमिश्नर एक जिम्मेदार ऑफिसर अगर इस्लामाबाद नहीं है, पिंडी की पड़ोस में तो है ना, पिंडी की पड़ोस में तो है, आप समझते हैं पिंडी की पड़ोस, पिंडी की सेंटर में और जीएचक्यू की पड़ोस में तो है। जब उसका एतराफ ये है तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में क्या कुछ न हुआ होगा? ठीक है हाफिज हमदुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया। आप इस हवाले से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे तो एक बहुत ही अहम एतराफ किया है। रावलपिंडी डिवीजन में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं और खुद को पुलिस के हवाले करता हूं, ये कहना है कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का।